اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ماہ رمضان الکریم کی مبارک اور نورانی ساعتیں عطا فرمائی۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح اس مہینے کے طفیل میں ہماری مغفرت فرمائے اور ہم کو جہنم سے آزاد فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید میں آتا ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا بیان آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو بنایا اور ابھی روح آپ کے جسم کے اندر پھونکا نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ کو آدم علیہ السلام کے پیٹھ پر مسح کیا، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی نسل میں آنے والے تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روحوں کی شکل میں حاضر ہو گئے۔ اور سارے انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سوال کیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سارے انسانوں کی روحیں وہاں پر موجود تھی، اس میں مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، سارے مسلمان بھی تھے اور سارے غیر مسلم بھی تھے۔ تو سارے انسانوں کی روحوں نے یکلخت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جواب دیا تھا، بلا اے ہمارے پروردگار، بے شک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنے والا ہے۔ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور نہ صرف اقرار کرتے ہیں، شہیدنا، بلکہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان روحوں کو واپس آدم علیہ السلام کے صلب میں داخل فرما دیا اور آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کی اولاد آگے پھیلنے لگی۔ جب اولاد پھیلی، جون جو زمانہ گزرتا گیا، وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لے کر بھیجا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا پرورش کرنے والا ہوں، وہ بات انسان کو بھولنے لگی، انسان اس بات کو بھولنے لگا۔ یہاں پر آنے کے بعد انسان نے الگ الگ ذریعے معاش کو اختیار کر لیا۔ کوئی نوکری کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی روزی روٹی چل رہی ہے، وہ زندگی گزار رہا ہے، کھا پی رہا ہے۔ کوئی تجارت کر رہا ہے، کسی کی دکان ہے، کوئی کسی کے ہاں نوکر ہے، اس کو اپنے مالک سے تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ کی وجہ سے پل رہا ہے۔ تو جو انسان نے یہاں پر آنے کے بعد معاش کا جو ذریعہ اختیار کیا ہے، اسی ذریعے کو اپنا رب سمجھ بیٹھا ہے۔ بالخصوص مسلمانوں کے اندر یہ بات ہے کہ زبان سے تو اللہ کو رب کہتے ہیں، اللہ پالنے والا ہے، اللہ پرورش کرنے والا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ رازق ہے، لیکن ہمارے دل کا بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ ہمارا دل کا یقین کس پر ہوتا ہے؟ نوکری کرنے والے کا بھروسہ نوکری پر ہوتا ہے کہ میں نوکری کر رہا ہوں جس کی وجہ سے میری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، بیوی بچوں کو پال رہا ہوں، میرے رشتہ دار پل رہے ہیں، میرے ماں باپ پل رہے ہیں۔ اگر میری یہ نوکری چلی جائے گی تو ہمارا پلنا کیسا ہوگا؟ ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ہمارا کھانا پینا کیسے ہوگا؟ تجارت کرنے والے کا بھروسہ تجارت پر ہے، دکاندار کا بھروسہ دکاندار پر ہے، دکان پر ہے، نوکر کا بھروسہ مالک پر ہے، اسی طرح ماں باپ کا بھروسہ بیٹوں پر، بیٹوں کا بھروسہ ماں باپ پر ہے، بیوی کا بھروسہ شوہر پر ہے۔ سارے انسانوں نے آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر کے اور تکیہ کر کے رکھا ہے۔ کسی کے دل میں الا ماشاءاللہ یہ یقین نہیں ہے کہ ایک ہمارا رب ہے جو ہمارا پروردگار ہے، جو ہمارے ساتھ ہے، ہمارے قریب ہے، وہ ہم کو رزق دینے والا ہے، وہ ہم کو پالنے اور پرورش کرنے والا ہے۔ اللہ کو رب ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ ذریعے معاش کو ترک کر دے، کمانا چھوڑ دے، نوکری چھوڑ دے، تنخواہ لینا چھوڑ دے، دکان چلانا چھوڑ دے، تجارت کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہرگز اللہ کو رب سمجھنے کا مطلب نہیں ہے۔ یہ تو سارے معاش کے ذرائع ہے۔ ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے اور اللہ کو اپنا رب جاننا اور اپنا رب سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کو رب کہتے ہیں، اللہ کو رب جانتے ہیں، اللہ کو رب سمجھتے ہیں اور اللہ کو رب پاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان پر طرح طرح کے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ چنانچہ ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یاد دلا رہا ہے، ہر رکعت میں یاد دلا رہا ہے۔ جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں یہی بات سب سے پہلے اللہ کو کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا پالنے والا، سارے عالمین کا رب ہے۔ نماز میں تو ہم اللہ کو رب کہہ دیتے ہیں،
رکوع میں بھی کہتے ہیں، تسبیح میں بھی کہتے ہیں، لیکن جب نماز سے پلٹتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، پھر ہمارے دل میں خیال آتا ہے کہ نوکری نہیں کروں گا تو کیسا پلوں گا، تجارت نہیں کروں گا، دکان نہیں چلاؤں گا تو کیسا پلوں گا۔ اللہ کے رب ہونے پر جس کو یقین ہے، کبھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آ سکتا کہ میں پلوں گا کیسے، کیونکہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہوتا ہے، اپنے پروردگار پر ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آج چونکہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم قرآن مجید سے روشنی لیں گے، قرآن مجید سے درس لیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رب بولنے والے بندوں پر کس طرح انعام فرمانے کا وعدہ کیا ہے۔ شروع کرتے ہیں قرآن مجید کے سورہ حامیم السجدہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک 3 آیتوں کے اندر اس مضمون کا بیان فرمایا ہے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے رب کہا اور اس پر استقامت کے ساتھ ٹک گئے، جنہوں نے مجھے رب کہا اور اس بات پر یقین کر لیا اور اسی پر ساری زندگی گزاری۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو رب بولتے ضرور ہے لیکن اس پر استقامت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ کو رب بولتے ضرور ہے لیکن وہ یقین ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہمارا یقین وہ جو معاش کا ذریعہ ہوتا ہے، اس ذریعے پر یقین ہوتا ہے کہ یہ ذریعے کی وجہ سے میں پل رہا ہوں، اگر یہ ذریعہ ہاتھ سے نکل جائے تو میں کیسے پلوں گا، نوکری چلی جائے تو کیسے پلوں گا، تجارت چلی جائے تو کیسے پلوں گا، دکان بیٹھ جائے تو کیسے پلوں گا۔ اسی طرح جو بھی ذریعہ ہمارا ہوتا ہے، تنخواہ نہیں ملی تو کیسا پلوں گا، پیسے نہیں رہیں گے تو کیسا پلوں گا، یہ جو ذرائع معاش ہے ان پر ہمارا بھروسہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ 2 باتیں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو رب بولو، دوسری بات یہ ہے کہ دل سے اس کا یقین بھی کرو، دل سے اس پر بھروسہ بھی کرو، اس پر استقامت کے ساتھ رکو بھی۔ زندگی میں جب کبھی روزی روٹی کا معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کو رب بولنے والے بندے کا کام یہ ہے کہ فوراً اس کو یہ بات یاد آ جائے کہ میرا پالنے والا تو اللہ ہے، مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آج ہر مسلمان بلکہ ہر انسان رزق کے تعلق سے، روزی کے تعلق سے پریشان ہے، ہر ایک پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ پالنے والے کو ساتھ نہیں رکھا، پالنے والا کون ہے پتہ نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ نہیں کیا، اس لیے ہر مسلمان آج روزی روٹی کے تعلق سے، کمانے کے تعلق سے پریشان ہے۔ اگر بھروسہ اللہ پر ہوتا اور اللہ کو رب مانا ہوتا، اللہ کو رازق مانا ہوتا، تو تھوڑے سے کمائی کے اندر بھی، تھوڑے سے مال کے اندر بھی، چھوٹی تنخواہ کے اندر بھی انسان خوش رہ سکتا تھا۔ اس کے برخلاف ہم دیکھتے ہیں بڑی بڑی تنخواہ رکھنے والے، بڑا مال و زر رکھنے والے، بڑی جاہ و منصب رکھنے والے، دولت رکھنے والے بھی آج پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں کہ رب کون ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان بندہ جب اللہ کو رب بولتا ہے، اللہ کو رب جانتا ہے، اللہ کو رب سمجھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کیا انعام فرماتے ہیں، یہاں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان کیا۔ کیا ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو بندے مجھے اپنا رب کہتے ہیں اور اس بات پر ٹک جاتے ہیں اور ساری زندگی اسی بات پر گزارتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، فرشتے اس کی خدمت میں آتے ہیں، فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں اس کے پاس۔ تفاسیر میں آتا ہے جب اس بندے کی موت کا وقت آتا ہے، جس نے اللہ کو رب کہا اور اسی پر ساری زندگی گزاری، کسی اور کی طرف پلٹ کر نہ دیکھا، کسی اور کو رب نہ جانا، معاش کا ذریعہ ضرور اختیار کیا لیکن اس ذریعے پر بھروسہ نہ کیا، ذریعہ دینے والے پر بھروسہ کیا، سبب اختیار کیا لیکن سبب پر بھروسہ نہیں کیا، مسبب الاسباب اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ ایسے بندے کے جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اللہ کے اس بندے کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ یہی کہتا ہے، فرشتے اس کے پاس اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں پر موت کے وقت فرشتے آنے کا ذکر نہیں ہے، مطلق فرمایا کہ فرشتے اتریں گے، لیکن تفاسیر کے اندر مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت فرشتے اس کے پاس حاضر ہوں گے۔ حاضر ہو کر کیا کریں گے؟ اس کو خوشخبری دیں گے، اس کو بشارتیں دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اے بندے تو نے اللہ کو رب کہا ہے، اللہ کو رب جانا ہے، اللہ کے رب ہونے پر یقین کیا ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہے، تو اب تجھے نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے، تجھے جنت کی خوشخبری ہے، جس جنت کا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے تجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو کیا بات بتائیں گے فرشتے؟ اس کو خوشخبری دیں گے کہ تجھے نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ غم کرنے کی ضرورت ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا ہوتا ہے، تو اللہ کے فرشتے آ کر کہیں گے لا تخافوا ولا تحزنوا، نہ تمہیں مستقبل کا خوف کرنے کی ضرورت ہے کہ قبر میں میرا کیا انجام ہوگا، حشر میں میرا کیا عالم ہوگا،
میں جہنم سے بچا لیا جاؤں گا یا نہیں، میں جنت میں داخل کیا جاؤں گا یا نہیں، تجھے قبر حشر کے اور قبر کے منازل کی اور مراحل کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تجھے اس کا غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو بے فکر ہو جا۔ پھر فرشتے ماضی سے بھی بے فکر کر دیتے ہیں کہ تجھے اپنے پیچھے جو تو بیوی بچے چھوڑ کر جا رہا ہے یا زندگی میں جو کچھ تو نے کیا ہے اس پر بھی تجھے غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ کا محبوب بندہ ہے، تو نے اللہ کو اپنا رب کہا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ ساری زندگی گزارا ہے، اللہ تیرے ماضی سے بھی اور تیرے مستقبل سے بھی تجھ کو بے نیاز اور بے فکر کر دے گا۔ پھر وہ فرشتے جنت کی بشارتیں دیں گے اور اس کے بعد کیا کہیں گے؟ اس مرنے والے انسان کو جس نے اللہ کو رب کہا تھا، اسی پر ٹک گیا تھا، اسی پر بھروسہ کیا تھا، یقین کیا تھا، فرشتے اس کی موت کے وقت آ کر اس کو دلاسا دیں گے اور تسلی دیں گے اور یہ کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے وہ مرنے والے، اے وہ اللہ کو رب بولنے والے بندے، اے وہ اللہ کو رب سمجھنے والے بندے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی تیرے رفیق تھے، دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے، دنیا میں بھی تیری حفاظت میں رہتے تھے اور دنیا میں تیرے ساتھ رہتے تھے، تیرے دوست بن کر رہتے تھے، اب قبر میں اور حشر میں بھی ہر جگہ ہم تیرے دوست اور تیرے ساتھی بن کر رہیں گے۔ قبر کے اندھیروں میں جب تجھے وحشت ہونے لگے گی ہم وہاں تیرے مونس بن کر آئیں گے، قبر میں تیرے ساتھ رہیں گے، حشر کے منازل میں، حشر کے مراحل میں ہم تیرے ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کر دیں گے، اس وقت تک ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تیرے دوست ہیں، تیرے قریب ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تیرے دوست بن کر رہیں گے۔ یہ فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوگا، کس بندے کے لیے؟ اس بندے کے لیے جو اللہ کو رب کہتا ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ رک جاتا ہے۔ یہ تو جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اے بندے ہم تیرے دوست ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت والی زندگی میں بھی۔ یہ کون کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے۔ لیکن ایک قول مفسرین کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے میرے بندے تو نے مجھے اپنا رب کہا ہے، میرے رب ہونے پر یقین کیا ہے، میرے رب ہونے پر راضی ہو گیا ہے، میری ذات پر بھروسہ کیا ہے اور میرے رب ہونے پر استقامت کے ساتھ تو نے ساری زندگی گزار دی ہے اور میرے رازق ہونے پر، میرے رزق دینے پر تو نے بھروسہ کیا ہے، تو اب میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں اور تجھ سے اپنی ولایت کا اعلان کر رہا ہوں۔ سارے لوگ میری دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں تیری دوستی کا اعلان کر رہا ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، نہ صرف دنیاوی زندگی میں بلکہ آخرت والی زندگی میں بھی ہم تیرے دوست ہو جائیں گے۔ جس کا اللہ دوست ہو جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خالی نہیں چھوڑتے، اس کو ظلمتوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ کو اعلان کرتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے، جس ایمان والے کا اللہ دوست بن جاتا ہے، اس ایمان والے بندے کو اللہ تبارک و تعالی ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں، پریشانیوں سے نکال کر اس کو خوشحالی کی طرف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بے فکری کے اور اطمینان والی زندگی عطا کرتے ہیں۔ تو یہ ولایت کا اور دوستی کا اعلان اللہ کر رہا ہے کس بندے کے ساتھ؟ جو بندہ اللہ کو رب کہتا ہے اور اس پر یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کو رزق دینے والا سمجھتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دوستی کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ بندہ میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر آگے جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا جاتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جب قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کے مراحل ختم ہوں گے، جنت میں جب یہ بندہ پہنچے گا تو اب اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ اے بندے دنیا میں تجھے تیرے نفس کی خواہشات سے روکا تھا، تجھے اس بات سے روکا تھا کہ تیرا نفس جو پسند کرے گا تجھے وہ استعمال نہیں کرنا ہے، تیرا نفس تجھے جس طرف لے کر جائے گا تجھے اس طرف نہیں جانا ہے، لیکن یہ جنت ہے، یہاں پر کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ اب تجھے میں اجازت دیتا ہوں کہ جو تیرا نفس چاہے گا وہ چیز تجھے میسر کر دی جائے گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت کے اندر جو تیرا نفس خواہش کرے گا تیرے نفس کی خواہش کو پورا کیا جائے گا اور تیرے نفس چاہی چیز، تیرے من چاہے چیز کو تیرے سامنے حاضر کر دیا جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت کے اندر جو تیرا مطالبہ ہوگا تیرے اس مطالبے کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا میں تو مطالبہ کرتا تھا، دنیا میں تو مجھ سے دعائیں مانگتا رہتا تھا، اگر تیری تقدیر میں اس دعا کو قبول کرنا ہوتا تو میں قبول کرتا تھا، اگر تیری تقدیر میں اس دعا کو قبول نہ کرنا ہوتا تھا تو میں اس دعا کو اس وقت قبول نہ کرتا تھا، آخرت کے لیے اٹھا کر رکھتا تھا۔ آج وقت ہے اے میرے بندے، اس جنت کے اندر جو مانگنا چاہتا ہے، جس چیز کا مطالبہ کرنا چاہتا ہے وہ چیز تیرے سامنے حاضر کر دی جائے گی، یہاں پر کسی چیز کے لیے روک ٹوک اور منع نہیں ہے۔ یہ مقام کس کے لیے ہے؟
جو صرف زبان سے اللہ کو رب کہتا ہے، اللہ کو رزق دینے والا کہتا ہے، اللہ کو رازق کہتا ہے، لیکن دل میں اس کا بھروسہ، دل میں اس کا یقین نوکری پر، تجارت پر، معاش پر، ان ساری چیزوں پر بھروسہ ہے، تو اس بندے کے لیے یہ مقام نہیں ہے۔ یہ مقام اس بندے کے لیے ہے جس کے اندر استقامت والی شرط پائی جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو زبان سے اللہ کو رب کہے اور اس پر دل سے ٹک جائے، اس بندے کے لیے یہ سارے مقامات ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، نزلا من غفور الرحیم، اے بندے جنت میں تیری ہر نفس چاہی چیز کو تیرے سامنے لایا جا رہا ہے، تیرے من چاہی چیز تجھے مہیا کی جا رہی ہے، جو تو مطالبہ کر رہا ہے اس مطالبے کو پورا کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ ایسے پروردگار کی طرف سے تیری مہمان نوازی ہے جو بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہ ہماری طرف سے مہمان نوازی ہے، آج ہم تیرے میزبان ہیں اور تو ہمارا مہمان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ضیافت فرمائے گا، اللہ میزبانی کرے گا، مہمان نوازی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا مہمان کہہ رہا ہے اور خود میزبان بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ یہ سارے انعامات کس کے لیے ہے؟ اللہ کو رب بول کر اس پر ٹک جانے والے بندے کے لیے یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کو رب سمجھے، اللہ کو رزق دینے والا سمجھے۔ جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کو بتایا ہے، رزق کی ذمہ داری ہم سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات پر لی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کل فی کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین پر جو بھی جاندار ہے، چاہے وہ چھوٹا سا کیڑا مکوڑا بھی کیوں نہ ہو، اس کے رزق کی ذمہ داری میری ذات پر ہے۔ وہ کتنا کھاتا ہے، کہاں رہتا ہے، اس کو کہاں رزق پہنچانا ہے، سب کچھ مجھے معلوم ہے، میرے پاس لوح محفوظ ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کل فی کتاب مبین، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کا اپنے بندوں کو یقین دلا رہا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اس کو صرف زبان سے رب بولتے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ کے رب ہونے پر راضی نہیں، ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین نہیں کرتا، ہم ان ذرائع معاش پر یقین کرتے ہیں۔ اپنے بات کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اللہ کو اپنا رب سمجھتا ہے، اللہ کو رزق دینے والا سمجھتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا انتظام فرماتے ہیں اور سارے فکر سے اس کو نجات دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا، بڑے اللہ والے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، بڑے غریب تھے، کھانے کے لیے کچھ کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، کچھ ان کی ملکیت میں نہیں تھا۔ اولاد تھی، اولاد میں لڑکے بھی تھے، لڑکیاں بھی تھے، بیوی بھی تھی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، حج کا موسم قریب تھا تو دوستوں کے اندر حج کا تذکرہ ہوا۔ چند دوست حج کے لیے جا رہے تھے، آپ کے دل میں بھی رغبت پیدا ہوئی کہ میں بھی حج پر تشریف لے جاؤں۔ اپنے گھر تشریف لائے، بیوی بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے مشورہ کرنے لگے کہ میں حج کو جاؤں یا نہ جاؤں۔ تو اولاد جو تھی وہ کہنے لگی ابا جان آپ حج پر کیسے جائیں گے، آنے جانے کے لیے آپ کے پاس کچھ سفر کا خرچ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ آپ کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، آپ جائیں گے حج پر تو پیچھے ہمارا خیال کون رکھے گا، ہمارے پاس بھی تو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو آپ خاموش ہو گئے۔ آپ کی اولاد میں ایک چھوٹی لڑکی تھی، وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اے ماں یہ تو بتائیے کہ یہ جو ہمارے ابا جان ہیں وہ رزق دینے والے ہیں یا خود رزق کھانے والے ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو رزق کھانے والے ہیں۔ تو چھوٹی لڑکی جس کو ابھی شعور نہیں ہے، جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہے، وہ لڑکی پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ اے امی جان یہ ابا جان رزق کھانے والے ہیں، رزق دینے والے تو نہیں ہیں، رزق کھانے والے جا رہے ہیں لیکن رزق دینے والا تو نہیں جا رہا ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا پروردگار، ہمارا رب، رزق دینے والا، رازق، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ تو ہم کو چھوڑ کر نہیں جا رہا ہے، ہم کو رزق کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، رزق کھانے والے جاتے ہیں تو جائیں، ان کو اجازت دیجیے، رزق دینے والا تو ہمارے ساتھ ہے۔ اس لڑکی کی یہ بات سن کر اس کے بھائیوں کے اندر ایک جوش آ گیا اور ایک یقین آ گیا کہ رزق دینے والا اللہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا اپنے باپ کو اجازت دے دی کہ آپ جائیے، بیوی نے بھی شوہر کو اجازت دے دی، آپ نے رخت سفر باندھا، ساتھ کچھ نہیں ہے، بس دوستوں کے ساتھ حج پر نکل گئے۔ جس رات کو آپ تشریف لے گئے اس رات آپ کے گھر میں فاقہ ہوا، بیوی بچوں نے بھوکے پیاسے رات گزار دی، اور جب رات گزار رہے تھے آس پاس کے پڑوسیوں کو معلوم ہوا کہ حاتم اصم چل دیے ہیں حج پر اور پیچھے اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کچھ نہیں رکھا، تو آ کر ملامت کرنے لگے، تم نے جانے کیوں دیا، اجازت کیوں دی، طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جب پڑوسیوں سے یہ باتیں سنا تو ان کی اولاد پر اثر ہوا،
تو وہ جو اولاد تھی اپنی بہن کو، اس چھوٹی بہن کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ابا جان کو اجازت دیجیے، اس کو ڈانٹنے لگے کہ اگر تو خاموش رہتی تو والد رک جاتے، تیرے بولنے کی وجہ سے انہیں جانا پڑا، تو اس کو کوسنے لگے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ آسمان کی طرف پلٹ کر اپنے پروردگار سے کچھ مانگنے لگی، اپنے پروردگار سے دعا کرنے لگی۔ بات ہو گئی، دوسرا دن آیا، اس شہر کا جو امیر تھا، اس شہر کا جیسے کہ بادشاہ ہوتا ہے، تو اس شہر کا جو بڑا آدمی تھا، جو بادشاہ تھا، وہ شکار کھیلنے کے لیے نکلا، اور ہوا یوں کہ وہ اپنے فوجیوں سے دور ہو گیا، راستہ بھٹک گیا، اپنے وزیر سے الگ ہو گیا اور اکیلا آ گیا۔ راستہ بھٹک کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ حضرت حاتم کے گھر کے سامنے آ کر ٹھہر گیا۔ اس کو بڑی زور سے پیاس لگی، دروازہ اس نے کھٹکھٹایا، اندر سے حضرت حاتم کی بیوی تشریف لائی، پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا میں اس شہر کا بڑا بادشاہ ہوں، اس شہر کا امیر ہوں، مجھے پیاس لگی ہے، پانی دیجئے۔ تو بیوی نے دل میں سوچا اللہ کی بھی کیا شان ہے، ایک رات پہلے ہم بھوکے سوئے تھے اور ایک رات ہی گزری ہے کہ آج شہر کا بادشاہ، شہر کا امیر ہمارے دروازے پر کھڑا ہے۔ چنانچہ وہ اندر گئی اور پانی لا کر بادشاہ کے سامنے پیش کیا، بادشاہ نے وہ پانی پیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے اندر ایسی مٹھاس اور ایسی شیرینی پیدا کر دی کہ بادشاہ ہو کر بھی اپنی زندگی میں ایسا میٹھا پانی کبھی نوش نہیں فرمایا تھا۔ جیسا ہی پانی پیا اس کو بڑا اچھا معلوم ہوا، اس نے کہا اتنا میٹھا پانی اور اتنا اچھا پانی یہ کسی امیر کا گھر معلوم ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کے وزیر اور اس کے سپاہی تلاش کرتے کرتے وہاں پر آ گئے۔ وزیر نے جب سنا بادشاہ کی یہ بات تو وزیر نے کہا کہ جہاں پناہ یہ کسی امیر کا گھر نہیں ہے، یہ تو ایک اللہ کے فقیر کا گھر ہے، یہ اللہ والے کا گھر ہے، اور یہ حضرت حاتم کا گھر ہے جو بڑے غریب آدمی ہیں، پچھلی رات حج پر گئے ہیں اور پچھلی رات ان کے گھر والوں نے فاقہ کیا ہے، ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے۔ تو بادشاہ اپنے لوگوں کے پاس گیا اور جا کر اعلان کیا کہ جو بھی اپنے بادشاہ سے محبت کرتا ہے وہ اپنا روپیہ پیسہ جمع کر دے۔ وہ بادشاہ بڑا رحم دل بھی تھا اور بڑا انصاف پرور بھی تھا، سارے لوگ اس سے محبت بھی کرتے تھے، تو بادشاہ کی محبت میں سارے لوگوں نے اپنے زیورات، روپیہ پیسہ سب کچھ بادشاہ کے سامنے جتنا بھی ممکن ہو سکا بادشاہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ سارے مال کو بادشاہ لا کر حضرت حاتم کے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہنے لگا تم نے جو مجھے میٹھا پانی پلایا ہے یہ اس کا صلہ ہے، میں تجھے دینا چاہتا ہوں، اس کا قبول فرما۔ حضرت حاتم کی اہلیہ نے بخوشی اس کو قبول فرمایا۔ اب کیا تھا، ڈھیر سارا مال و دولت گھر میں آ گیا، روپیہ پیسہ آ گیا، اب تو ساری اولاد خوش ہو گئی، سب لوگ ہنسی خوشی کرنے لگے، خوشی منانے لگے۔ وہ جو چھوٹی لڑکی تھی جس نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ابا جان رزق کھانے والے ہیں، رزق دینے والے تو نہیں ہیں، وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، یہ تو خوشیاں گھر میں آئی ہے، خوشیوں کا موقع ہے، یہ لڑکی رو رہی ہے۔ رونے کا سبب دریافت کیا تو لڑکی پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ اے امی جان، ہمارے گھر میں ایک رات، پچھلی رات ہم نے فاقے سے گزارا، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ ایک مخلوق ہے، ہماری تکلیفیں اور ہمارے پریشانیوں کا دور چل رہا تھا، ایک مخلوق کی نظر ہم پر کیا پڑ گئی کہ ہمارے گھر میں اتنی ساری خوشیاں آ گئی ہے، اگر خالق کی نظر ہم پر پڑ جاتی تو نہ جانے ہماری خوشیوں کا کیا عالم ہوتا تھا۔ ایک مخلوق کی نظر پڑی تو ہمارے رنج و غم خوشیوں میں تبدیل ہو گئی، ہمارے جو غریبی ہے وہ امیری میں تبدیل ہو گئی، اگر خالق کائنات کی نظر پڑ جاتی تو نہ جانے ہمارا کیا عالم ہوتا تھا۔ میں یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ مخلوق کی نظر کیوں پڑی، خالق کی نظر ہمارے اوپر پڑنا تھا، ہم تو خالق کے بندے ہیں، خالق کو ماننے والے، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، ایک مخلوق کی التفات ہماری طرف ہو گئے، خالق کا التفات اگر ہو جاتا تو کیا بڑی بات ہوتی تھی۔ یہاں یہ حضرت حاتم کے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی روٹی کا یوں انتظام فرما دیا، کیونکہ حضرت حاتم نے ان کو اللہ کے حوالے کیا تھا اور اللہ رب ہے اس بات کا ان کا یقین تھا۔ ادھر ان کے گھر والوں کا یہ عالم ہوا اور ادھر حضرت حاتم کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی سنیے۔ جس قافلے میں آپ جا رہے تھے، قافلے کا ایک سالار ہوتا ہے، ایک بڑا ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، اس کو کسی وجہ سے درد ہوا، تکلیف ہوئی اور کوئی ڈاکٹر یا طبیب موجود نہیں تھا، کوئی دوا موجود نہیں تھی، درد برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے اعلان کیا کہ قافلے کے اندر کیا کوئی اللہ والا ہے جو کچھ پڑھ کر پھونک دے، جس کی پھونک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ میری بیماری کو شفا میں تبدیل کر دے اور مجھے آرام دے دے۔ لوگوں نے کہا یہاں اللہ والے موجود ہیں، حاتم اصم موجود ہے، تو حاتم اصم سے اس نے گزارش کی، حضرت حاتم اصم نے کچھ پڑھا اور پڑھ کر دم کیا، پھونکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پھونک کی وجہ سے اور ان کی پھونک میں یہ تاثیر اللہ نے پیدا کر دی کہ اسی وقت وہ جو قافلے کا سالار تھا اس کی تکلیف دور ہو گئی اور اس کو آرام نصیب ہو گیا۔ اب وہ حضرت حاتم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ حج کو جانے تک اور وہاں جتنے دن رہنا ہے وہ سارے ایام، اور پھر واپس حضرت حاتم کے گھر تک پہنچنے تک جتنا بھی آپ کے سواری کا خرچ ہوگا، آپ کے کھانے اور پینے کا خرچ ہوگا، وہ میرے ذمے ہے۔ اب کیا تھا، حضرت حاتم بے فکر ہو گئے، کھانے پینے کا خرچ بھی قافلہ سالار اٹھا رہا ہے
اور سواری کا خرچ بھی قافلہ سالار اٹھا رہا ہے، آپ کی پریشانی تو دور ہو گئی، آپ بڑے مطمئن ہو گئے۔ لیکن آپ کو خیال ہوا کہ میں تو یہاں اطمینان سے میرا بندوبست تو ہو گیا، لیکن میرے پیچھے میرے گھر والوں کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اسی فکر میں تھے کہ آپ کو نیند آ گئی، خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا منظر بتا دیا کہ اے حاتم تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جس طرح ہم نے تمہارا انتظام کیا ہے تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کا بھی ہم نے اس طرح انتظام کیا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت حاتم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ کے رب ہونے پر بھروسہ تھا، وہ اللہ کو رزق دینے والا سمجھتے تھے، اسی پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں اللہ نے ان کا بھی انتظام فرما دیا اور ان کے پیچھے ان کے بیوی بچوں کا بھی انتظام فرما دیا، ان کے گھر بار کا بھی انتظام فرما دیا۔ تو جو بندہ اللہ کو رب کہتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس طرح کے انعامات سے اس کو نوازتے ہیں۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اللہ کو صرف رب بولے نہیں بلکہ اس کو رب سمجھیں اور اس کی ربوبیت پر ہم یقین کریں، اور ہمیشہ ہمارے دل میں عقیدہ یہ ہو، یقین یہ ہو کہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے ذریعہ معاش ہے، وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں ان ذریعوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہماری پرورش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔